مامی نے روتے ہوئے اعتراف کیا کہ ایرک اصل میں ہاورڈ کا بیٹا نہیں ہے، اس کا اصل باپ جیری فیمبری نامی کوئی اور شخص تھا، یعنی موت کے پاس ڈی این اے ٹیسٹ کرنے کی بھی طاقت ہے۔ ایرک اس لیے بچ گیا کیونکہ اس کا ایلس کے خاندان سے کوئی خونی رشتہ ہی نہیں تھا۔ اب اگلا نشانہ چھوٹا کزن بیبی تھا۔ کیٹلن نے فوراً نانی کی ڈائری کھولی جہاں سے جبا نامی ایک شخص کا پتہ چلا جس نے پہلے بھی موت کو شکست دی ہوئی تھی۔ مے کو یاد آیا کہ اس کی ماں ایلس نے اس شخص کا ذکر کیا تھا جو قریب کے ہسپتال میں کام کرتا تھا۔ ہسپتال جاتے ہوئے مے نے وہ سچ بھی بتا دیا کہ وہ 10 سال پہلے گھر چھوڑ کر کیوں گئی تھی۔ وہ اپنی ماں ایلس کے ان ڈراؤنے قصوں اور وہموں سے تنگ آ چکی تھی اور نہیں چاہتی تھی کہ اس کے بچوں کا بچپن بھی ویسے ہی خوف میں گزرے جیسا اس کا گزرا تھا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ وہ جسے وہم سمجھ رہی تھی وہ ایک اٹل حقیقت تھی۔ ماں کی باتیں سننے کے بعد کیٹلن کے دل میں برسوں سے موجود گرہ کھل گئی، لیکن اب ان کے پاس وقت بہت کم تھا۔ وہ فوراً ہسپتال پہنچے اور وہاں ایلس کی بتائی ہوئی نشانی کے مطابق جبا کو ڈھونڈ نکالا۔ یہ وہی بوڑھا شخص ہے جو پچھلے حصوں میں بھی نظر آ چکا ہے اور دراصل یہ وہی لڑکا ہے جسے ایلس نے اس ہولناک حادثے میں اپنی جان پر کھیل کر بچایا تھا۔ جبا برسوں سے ایلس کے ساتھ مل کر موت کے خلاف لڑ رہا تھا اور وہ موت کے اصولوں سے بخوبی واقف تھا۔ اس نے انہیں بتایا کہ موت کے جنگل سے بچنے کے صرف 2 ہی راستے ہیں، یا تو کسی معصوم کی جان لے کر اپنی زندگی کا سودا کر لو یا پھر اپنی دھڑکن کو عارضی طور پر رو کر موت کو دھوکہ دو اور پھر دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آؤ۔ لیکن یہ دوسرا طریقہ انتہائی خطرناک تھا کیونکہ اگر موت کو اس دھوکے کا پتہ چل گیا تو وہ اس سے بھی زیادہ عبرتناک انجام دے گی۔ جبا نے ایک کڑوا سچ یہ بھی بتایا کہ وہ خود بھی ابھی تک صرف اسی لیے زندہ ہے کیونکہ اس کا نمبر ایلس کے خاندان کے بعد آنا ہے۔ جیسے ہی ایلس کا پورا خاندان ختم ہوگا جبا کا انجام بھی سامنے آ جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ جبا کی باتیں سن کر سب پریشان تھے، لیکن ایرک کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ چھوٹے کزن بیبی کو لے کر بچوں کی وارڈ میں پہنچ گیا تاکہ کسی معصوم کی جان لے کر اس کی زندگی بچا سکے، لیکن بیبی کا ضمیر ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ آخر میں انہوں نے موت اور زندگی والا دوسرا راستہ ہی چنا کیونکہ بیبی کو مونگ پھلی سے شدید الرجی تھی۔ ایرک نے منصوبہ بنایا کہ وہ اسے ڈھیر ساری چاکلیٹ کھلائے گا جس سے اس کا دم گھٹنے لگے گا اور وہ کلینکلی مردہ ہو جائے گا اور پھر ڈاکٹر اسے دوبارہ بچا لیں گے۔ لیکن موت کا جال تو پہلے ہی بچھ چکا تھا۔ وینڈنگ مشین خراب ہو گئی اور چاکلیٹ اندر پھنس گئی۔ غصے میں ایرک نے مشین پر زوردار گھونسے دے مارے جس سے اس کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ یہی وہ چھوٹی سی غلطی تھی جو آگے چل کر تباہی لانے والی تھی۔ آخر کار وہ چاکلیٹ لے کر روم میں گھس گئے۔ ایرک جیسے ہی ویل چیئر لینے باہر نکلا، دروازہ بند ہوتے ہی موت کا سوئچ آن ہو گیا۔ مشین آہستہ آہستہ روشن ہونے لگی، بالکل کسی شیطانی آنکھ کی طرح جو بیبی کو گھور رہی ہو۔ بیبی نے چاکلیٹ کھا لی اور اس کا جسم الرجی سے تڑپنے لگا۔ ایرک نے جان بوجھ کر اس کی انجیکشن والی دوا چھپا لی تھی تاکہ وہ تھوڑی دیر کے لیے موت کی نیند سو سکے۔ بیبی تڑپ رہا تھا اور اسی دوران مشین کی مقناطیسی طاقت اپنی حدیں پار کرنے لگی۔ ایرک کا موبائل فون مشین کی طرف کھینچا۔ اور اس نے نادانستہ طور پر مشین کے سیفٹی لاک کو ختم کر دیا۔ خطرہ اب سنگین ہو چکا تھا۔ ہسپتال کی نرس کو لگا جیسے کوئی میگنیٹو ہسپتال میں آ گیا ہے کیونکہ تمام دھاتی چیزیں دروازوں سے چپکنے لگی تھی۔ بیبی نے تڑپتے ہوئے ایرک سے اپنی دوا چھینی اور انجیکشن لگا کر اپنی جان بچانے کی کوشش کی، لیکن تب تک مشین کا مقناطیسی لیول 7 تک پہنچ چکا تھا۔ Oh my God. Are you okay? Yeah. جب کیٹلن اور باقی سب وہاں پہنچے تو وہاں کا منظر دیکھ کر ان کی چیخیں ہی نکل گئیں۔
بیبی کی حالت دیکھ کر جبا کی وہ بات ثابت ہوئی کہ بھلے ہی ایرک کا ایلس سے خونی رشتہ نہیں تھا، لیکن موت کے منصوبے میں دخل اندازی کرنے کی سزا اب پورے خاندان کو بھگتنی پڑے گی۔ اب ماموں کا پورا خاندان ختم ہو چکا تھا اور اگلا نمبر کیٹلن کے گھر والوں کا تھا۔ میں اب ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھنا چاہتی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ماں ایلس کی طرح خود کو اسی محفوظ قلعے میں قید کر لے گی، کیونکہ جب تک وہ زندہ رہے گی موت اس کے بچوں کو چھو بھی نہیں سکے گی۔ لیکن نکلنے سے پہلے ہی ایک برا شگن ہو گیا۔ نانی کی وہ منحوس ڈائری کھلی اور اس میں سے وہی موت کا سکہ نکل کر فرش پر گر پڑا جسے ایک عورت نے اٹھا لیا۔ یہ سکہ آنے والی تباہی کا ایک خاموش اشارہ تھا۔ جیسے ہی وہ نانی کے گھر پہنچے وہاں کا منظر بدل چکا تھا۔ چھت پر بجلی کی تاریں چنگاریاں چھوڑ رہی تھی۔ کیٹلن نے خطرہ بھانپتے ہوئے گاڑی سیدھی گھر کے اندر گھسا دی، لیکن گاڑی رکتے ہی ایک وزنی چیز چھت سے گری جس نے کیٹلن کی سیٹ بیلٹ کو جام کر دیا اور وہ بری طرح وہیں پھنس کر رہ گئی۔ موت انہیں اتنی آسانی سے اندر کیسے جانے دیتی؟ چھت سے گرنے والی چنگاریوں نے خشک گھاس کو آگ لگا دی اور وہ گملہ جو کافی دیر سے لٹک رہا تھا سیدھا گیس پائپ لائن پر جا گرا۔ ایک زوردار دھماکے نے گاڑی کو پلٹ دیا اور کیٹلن کا حصہ پانی کے تالاب میں ڈوب گیا۔ جو سیٹ بیلٹ اس کی حفاظت کے لیے تھی وہی اب اس کا موت کا پھندا بن چکی تھی۔ دوسری طرف بھائی چارلی لکڑیوں کے وزنی ڈھیر تلے دب گیا تھا۔ میں نے اپنی آخری ہمت جمع کی اور جلتی ہوئی لکڑیوں کو اٹھا کر اپنے بیٹے کو بچا لیا، لیکن خود اس آگ کی نظر ہو گئی۔ چارلی نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ فوراً گاڑی کی چھت پر چڑھا، سیٹ بیلٹ کاٹی اور ڈوبتی ہوئی کیٹلن کو باہر نکالا۔ CPR کے ذریعے اس نے کیٹلن کو دوبارہ ہوش میں لا کر موت کے جبڑے سے چھین لیا۔ دونوں بہن بھائی خوش تھے کہ انہوں نے موت کا قانون توڑ دیا ہے اور اب وہ محفوظ ہیں، لیکن کیا واقعی ایسا بھی تھا؟ وقت گزرا اور 2 ماہ بعد چارلی کی شادی کا دن بھی آ گیا۔ جب کیٹلن اس کے کوٹ سے پھول لگا رہی تھی تو اسے گلاب کا کانٹا چبھ گیا۔ وہی پرانا خوف ایک بار پھر اس کے بدن میں دوڑ گیا۔ اسی لمحے وہ بوڑھی عورت جس نے سکہ اٹھایا تھا قریب ہی کھڑی تھی۔ جیسے ہی اس نے پرس کھولا وہ موت کا سکہ گر کر لڑکتا ہوا سیدھا ریلوے ٹریک کے ایک اہم لیور میں جا کر پھنس گیا۔ تبھی چارلی کے ہونے والے سسر جو کہ ایک ڈاکٹر تھے باتوں باتوں میں ایک بھیانک سچ بول پڑے۔ انہوں نے بتایا کہ اگر صرف CPR سے کوئی ہوش میں آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل کبھی رکا ہی نہیں تھا، وہ صرف بے ہوش تھا۔ یعنی کیٹلن کبھی مری ہی نہیں تھی تو دوبارہ زندہ ہونے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا۔ یہ سنتے ہی دونوں بہن بھائیوں کے پیر تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ انہوں نے موت کو دھوکہ نہیں دیا تھا بلکہ موت ان کے ساتھ کھیل کھیل رہی تھی۔ ابھی وہ سنبھل بھی نہ پائے تھے کہ سکے کی وجہ سے پٹری کا رخ بدلا گیا اور ایک تیز رفتار ٹرین پٹری سے اتر کر سیدھے ان کی طرف بڑھنے لگی۔ یہ کہانی کا آخری حصہ تھا۔ میں نے کوشش تو کی لیکن پھر بھی اچھے سے سنا نہیں سکا۔ پھر بھی میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا۔ اللہ حافظ۔